ایک مسئلہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور بڑا جو ہے کہیے کہ بڑا زیر بحث رہتا ہے کہ کیا بالغہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی کیا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بڑے زور و شور کے ساتھ میں اٹھایا جاتا ہے۔ جواب: بالغہ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے، اور جس کے ساتھ جی چاہے کرے، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو۔ یعنی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اگر وہ مسلمان ہے اور اپنی مرضی سے اس نے نکاح کر لیا ہے، مرضی کی شادی کر لی ہے، تو وہ نکاح ہو جائے گا شریعت کے حساب سے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ وہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اگر ہوگا تو نکاح کے لیے ضروری ہے دونوں کا مسلمان ہونا، تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے اور قابل توجہ ہے کہ شریعت کے حساب سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوان بچی اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن معاشرتی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، اب مان لیجئے اگرچہ شریعت نے یعنی قانونی اعتبار سے اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہر وہ بات جو قانونی اعتبار سے ٹھیک ہو اس کو نہیں کیا جا سکتا، اس پر اس کے حساب سے نہیں چلنا چاہیے۔ اس میں کئی مرتبہ دقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر یہی ہے، اگر کسی بچی نے جوان بچی نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کہیں کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کر لیا، اب بعد میں چل کر کوئی دقت ہو گئی، انبن ہو گئی آپس میں، تو والدین بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ نہیں تم نے تو اپنی مرضی سے کیا تھا، اب کہاں جائے گی؟ تو ایک تو مسئلہ یہ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے، وہ والدین جنہوں نے بچی کو کی پرورش کر کے اور اس کا دھیان رکھ کر اور اس کو پال اور پوس کر بڑا کیا ہے، اگر ان والدین کی جو ہے مرضی کا اتنا بھی خیال نہ رکھا جائے اور ان کی اتنی بھی رعایت نہ رکھی جائے کہ ان کو اختیار دیا جائے اس چیز کے سلسلے میں، تو یہ ان کے ساتھ میں نہایت ناانصافی کی بات ہے اور ان کے دل کو دکھانے والی بات ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنی مرضی سے نکاح نہ کریں، بلکہ اپنا معاملہ اپنے والدین کے حوالے کریں۔ پھر ان کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی جو ہے بہت انصاف کے ساتھ میں، بڑی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ میں دیکھ کر، جس سے بچی آگے چل کر سکون میں رہے، اسے کسی طرح کی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، پھر یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے اپنی بچی کا نکاح کریں۔ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، بچیاں خود نکاح کرتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین جو ہے برابری نہیں دیکھتے ہیں ان کے مزاج کو، اپنی بچی کے مزاج کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کس مزاج کی بچی ہے میری۔ اول تو اس کو تربیت دے، اس کو جو ہے اس کے مزاج کو شریعت کے پیمانے کے مطابق ڈھالے، شریعت کے سانچے میں ڈالے، یہ ضروری ہے والد کے لیے۔ اور پھر والد اپنی بچی کے بارے میں ساری چیزیں جانتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ایسی جگہ اس کا نکاح کرے جہاں کم از کم اس کو چین اور سکون کے ساتھ میں اس کی زندگی بسر ہو سکے، اور وہ گھرانہ دیندار ہو۔ تو دونوں طرف سے یعنی کہنا چاہیے کہ دو طرفہ پہلو ہیں۔ لڑکی کو ایسا کام خود نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ابھی جو صورتحال بتائی گئی ہے شریعت کے حساب سے، قانون کے حساب سے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے، نکاح ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اس میں دقتیں بہت ساری کھڑی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اور پھر ایک دوسری چیز یہ کہ والدین کا بھی دل دکھے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنا مسئلہ نکاح کا خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس کے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ بچیوں میں سمجھ کم ہوتی ہے اور وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتی۔ والدین جو ہے اس راستے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا سب پتہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے والدین کے حوالے کرنا چاہیے اپنے بیاہ شادی کے مسئلے کو۔ پھر وہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی بچی کے لیے بہتر سے بہتر رشتے کا انتخاب کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔